بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج۔ پروردگار عالم، ہماری آزاداری ماتمداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مخدوم سید اون رضا شمسی صاحب کا یوسف ماتم قبول فرما، ان کی زندگی دراز فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی حاجات دعائیں التجائیں میرے اللہ قبول فرما۔ کریم کربلا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما۔ کل عزاداری کا، ماتمداروں کا، علماء و ذاکرین کا تحفظ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا، جو بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا، جو مقروض ہیں قرض عطا فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ، چہارد معصومین کا واسطہ، تمام مومنین کو، عزاداروں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات کی چھاؤں میں آگے آ جائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ اٹھ کے آ جائیں، جگہ خالی ہے، آ جائیے۔ بسم اللہ۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الاعلی والوسیع الاوفا، رب الآخرۃ الاولی، خلق السماوات والارض الاولی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب النعمۃ العظمی ومعجلۃ الکبریٰ، النبی الامی المکی المدنی التہامی، سید الوہی وسراج المضیء وکوکب دری، صاحب وقار و سکینہ، المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و خلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، ید اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، خلیفۃ اللہ، امام اللہ، وکیل اللہ، مشیت اللہ، قدرت اللہ، راس اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس ذات مصطفیٰ کے لیے کہ جس کی پہچان سے اللہ کی پہچان ہو۔ میں انشاءاللہ عشرہ محرم کی مجالس سورہ النساء کی آیت نمبر 80 سے روزانہ آپ سے مخاطب رہوں گا۔ اس آیت کا مفہوم
آپ کی خدمت عالیہ میں جو شاہ نجف کے دربار عالیہ سے خیرات ملی ہے، وہ روزانہ اپنے کشکول سے نکال کے مہر گل فروش کی طرح پیش کرتا رہوں گا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاکھوں دعائیں ہیں سید اون شمسی صاحب، سجادہ نشین، گدی نشین، سید شمس تبریز، ولی ابن ولی، کہ جن کی درگاہ پہ اس مدینہ الاولیاء میں مجھے ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا موقع ملا کہ جن کی وجہ سے ولی ولی بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ ارشاد رب العزت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا مختصر مفہوم سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انسان اللہ 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 کرتا رہے، اللہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک رسول سے محبت نہیں ہو جائے گی۔ جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اللہ نہیں ملے گا۔ یعنی رسول کی اطاعت اتنی اہم ہے کہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے رسول کہہ دو، یہ بیان کر دو، جو لوگ مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، وہ پہلے تیرا اتباع تو کریں۔ مہربانی مہربانی، یعنی وہ تیری سنت پہ عمل تو کریں، وہ تیرے نقش قدم پہ تو چلیں۔ جب وہ تیرے نقش قدم پہ چلیں گے، تیری سنت پہ عمل کریں گے، میں اللہ ان سے محبت کروں گا، اور اس محبت کے نتیجے میں کیا کروں گا؟ میں غفور و رحیم ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتباع رسول کیا ہے؟ نبی کے نقش قدم پہ چلنا، نبی کی سنت پہ عمل کرنا، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا، یعنی جو نبی فرمائیں اس کو مان لینا اتباع رسول، اور اس پہ شک کرنا کفر۔ پھر میں آتا ہوں واپس، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، نماز کس کی؟ بولیے تو صحیح نا، نماز کس کی؟ اللہ کی۔ پڑھنے والا کون ہے؟ ایک صحابی ہے ابی بن کعب، بخاری شریف میں نماز پڑھ رہا ہے، نبی نے فرمایا ابی، وہ رکوع میں چلے گئے، ابی بن کعب وہ سجدے میں چلے گئے، ابی بن کعب وہ پھر قیام میں چلے گئے، ابی بن کعب پھر رکوع میں چلے گئے، ابی بن کعب پھر سجدے میں چلے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا دفع ہو جاؤ۔ سنا نہیں آپ نے؟ یا رسول اللہ جرم؟ فرمایا میں بلا رہا تھا، میدان کی بات نہیں ہے، میدان میں بلانا اور بات ہے، نماز میں بلانا اور بات ہے۔ میں بلا رہا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ توجہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں بلا رہا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی فرماتے نماز کس نے بتائی؟ توجہ فرمائیے، نماز کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو زمین کی 7ویں تہہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا تو محمد کی آنکھیں دیکھتی ہیں،
تیرا اس وقت نماز چھوڑ کے آنا، نماز چھوڑ کے نبی کی آواز پہ آنا اس نماز سے افضل تھا۔ میں کہتا ہوں جب نماز توڑ کے آنا نبی کی آواز سے افضل ہے تو میدان میں دوڑتے ہوئے واپس آنا کتنا افضل ہوگا۔ من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، میرے نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ اب سنت کیا ہے؟ اگر نبی فرمائیں انا مدینۃ للعلم وعلی بابھا، اس پہ یقین کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس پہ یقین کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، نبی فرمائے اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ الحق مع علی وعلی مع الحق فرمائے اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، اس پہ تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ توجہ رکھیے گا، نبی اگر کسی سے نکاح کریں تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ کسی کو طلاق کا حکم دیں تسلیم کرنا اتباع رسول، شک کرنا کفر۔ کسی کو اپنے دربار میں بلائیں تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی کو اونی کہہ کے دربار سے اٹھائیں، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی آخری حج سے فارغ ہو کر غدیر پہ پلانوں کا منبر بنائیں، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی منبر پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے صحابی سے فرمائیں، اعلان کرو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل پہ یقین کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ یہ کفر ہے کہ ان کی اذان میں حی علی خیر العمل کیوں ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اعلان کرو حی علی خیر العمل۔ نبی جو جا رہے ہیں ان کو واپس بلائیں، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار فرمائیں، منبر پہ کھڑے ہو جائیں، علی کو قریب بلائیں، علی کو سینے سے لگائیں، علی کا بازو پکڑیں، علی کا بازو بلند کریں۔ صحابیوں تبع تابعیوں کے مجمع میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان فرمائیں، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول ہے، اس پہ شک کرنا کفر ہے۔ بس آج تھوڑی سی تمہید سمجھ لیجئے، بڑے فضائل آپ کو سنائیں گے اسی آیت میں سے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی فرمائیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی فرمائیں الحسن من نصف شبیتی، حسن میری آدھی شبی، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی فرمائیں حسین منی وانا من الحسین، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی فرمائیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ نبی فرمائیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ انا وعلی من نور واحد، علی کا میرا نور ایک، اس کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ اب جب پانچ اکٹھے ہو جائیں، نبی فرمائیں اولنا محمد
وَأَوْسَطُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد، یہ سب کے سب محمد، ان کو تسلیم کرنا اتباع رسول، اس پہ شک کرنا کفر۔ اب جو محمد کے بعد نبی کے جز کو ستائے، توجہ فرمائیے، ان کے فضائل پہ شک کرے تو اس نے ان کے فضائل پہ شک نہیں کیا، نبی پہ شک کیا۔ میں ایک منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے سمیت، ہم جو اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی ہے نا؟ اچھا، اللہ راضی کب ہوگا؟ جب رسول راضی ہوگا۔ بولیے تو صحیح ذرا۔ اب رسول راضی کب ہوگا؟ جب زہرا راضی ہوگی۔ ذہن بیدار کریں، بطول راضی تو رسول راضی۔ ہاں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ محمد کو غضب نہ کیا۔ تو جس نے محمد کو غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا، تو نہ اطاعت رسول رہی نہ اطاعت خدا، خدا بھی ناراض، رسول بھی ناراض۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے محمد کو راضی رکھا۔ جس نے محمد کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو میں رضی اللہ کہنے والوں سے ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا کہ رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہو جائے گا۔ پہلے زہرا کو راضی کر لو۔ جب بطول راضی ہو گئی تو رسول راضی، جب رسول راضی ہو گئے تو اللہ راضی۔ یہ بطول کوئی عام بی بی نہیں ہے، اس کائنات میں 3 بطول ہیں۔ 3 بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کی آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک ایک نماز قضا نہ ہوئی۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کے قریب کسی قسم کی نجاست نہ ہو۔ نجاست اور بھی بہت ہیں، مگر جھوٹ نجاست ہے، غیبت نجاست، چغلی نجاست، نفاق منافقت، یہ بھی رجس ہے، نجس ہے۔ نفرت یہ بھی نجس ہے۔ گناہ کا سوچنا، توجہ نہیں فرما رہے آپ، گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، گناہ کا صرف سوچنا یہ بھی نجس ہے۔ یہ تمام چیزیں جن سے دور ہوں انہیں تو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ ہاں، تو بطول 3، جناب حوا، جناب مریم، جناب سیدہ زہرا صدیقۃ الکبریٰ۔ حوا بطول ہے، مگر کیسی؟ کہ آپ بیوی ہیں، ماں ہیں، بیٹی کسی کی نہیں۔ توجہ فرما لیجیے، بیٹی کسی کی نہیں، ماں بھی ہیں حابیل قابل کی، بیوی ہیں آدم علیہ السلام کی۔ مریم بطول ہے، کیسی؟ کہ بیٹی ہے، ماں ہے عیسیٰ کی، بیوی کسی کی نہیں۔ توجہ فرمائیے، فاطمہ زہرا ایسی بطول ہے، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے ولیوں کے سردار کی، ماں ہے جنت کے سرداروں کی۔
بھائی مل کے بلند آواز سے نعرہ سنائیے، پہلی مجلس ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنت کے سرداروں کی۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہو گئی، اور خود کائنات کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سرداری ہی سرداری ہے۔ اور یہ وہ بطول ہے جس کے متعلق فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ کہیں بھی لفظ نہیں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر جگر کا ٹکڑا ہو تو جگر جو ہے وہ جز ہے، یہ جز ہے، ہاتھ جز ہے، پیر جز ہیں، کان جز ہیں، آنکھیں جز ہیں، دل جز ہے، جز کا ٹکڑا نہیں کہا۔ توجہ فرمائیے، فاطمہ میرا حصہ ہے، بضعۃ منی میرا حصہ ہے، یعنی میں رسول ہوں، یہ میری رسالت کا حصہ، میں امین ہوں، یہ میری امانت کا حصہ، میں صدیق ہوں، یہ میری صداقت کا حصہ، ہاں میں نبی ہوں، یہ میری نبوت کا حصہ، میں معصوم ہوں، یہ میری معصومیت کا حصہ۔ بس توجہ فرمائیے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں مکمل ہاتھ ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ایک انگلی خدا نخواستہ قطع ہو جائے، یہ ہاتھ نامکمل۔ توجہ فرمائیے نا، ہاتھ نہ مکمل۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی اگر فاطمہ نہیں تو صداقت نامکمل، فاطمہ نہیں تو امانت نامکمل، فاطمہ نہیں تو عصمت نامکمل، فاطمہ نہیں تو رسالت نامکمل، فاطمہ نہیں تو نبوت نامکمل۔ فاطمہ کی وجہ سے میری نبوت مکمل ہے، میری رسالت مکمل ہے، کیونکہ یہ بطول ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں تو پھر اللہ کی اطاعت نہیں، یعنی رسول راضی نہیں تو پھر اللہ راضی نہیں، تو پھر رسول کا عمل کیا ہے؟ وہ عمل کرو۔ رسول کا عمل کیا ہے؟ روزانہ دروازہ بطول پہ آتے ہیں، تعظیماً کھڑے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس جملہ کہنا ملتان میں نے رسول کا یہ عمل، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ رسول کا عمل کیا ہے؟ بے سنی تو تب ہوں گے نا جب سنت رسول پہ عمل کریں گے، اور ہم شیعوں کا دعویٰ ہے کہ ہم پہلے سنی ہیں بعد میں شیعہ ہیں۔ جو شیعہ سنی نہیں وہ شیعہ ہی نہیں، سنی پہلے شیعہ بعد میں۔ آئیے سنت رسول پہ عمل کریں، ابھی ہو سکتے ہیں عمل۔ بھائی توجہ فرمائیے نا، نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے تبھی تو سنی کہلائیں گے نا، تبھی اللہ راضی ہوگا۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر بار بار کہنے کی ضرورت نہیں رضی اللہ رضی اللہ۔ ہاں جب وہ راضی ہو گیا تو آئیں راضی کریں۔ رسول کا عمل بتا رہا ہوں، ملتان میں جملہ کہنے، نبی کے بطول کے دروازے پہ آتے ہیں، احترام کھڑے ہوتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول اجازت ہے اندر آ جاؤں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بطول اجازت ہے اندر آ جاؤں،
میں کہتا ہوں تو 5 وقت بطول کے گھر میں یعنی امام بارگاہ میں نہ، یہ امام بارگاہ بطول کا گھر ہے، یہ بیت الحزن ہے، یہ بیت الحزن کی شبیہ ہے۔ مسجد نبوی ایک ہے، ذہن بیدار کر لیں، میں سنی شیعہ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں مسجد نبوی کتنی ہیں؟ ایک۔ پوری دنیا پہ یہ مسجدیں ہیں، یہ کس کی نقل ہیں؟ ویری گڈ، مسجد نبوی کی نقل ہیں، وہ اصل ہے، یہ نقل ہیں۔ اگر شبیہ سے منافقت ہے تو پھر اس نقل میں 5 وقت اذان نہ دیا کر، نماز نہ پڑھا کر۔ ہائے ہائے، تھکے ہوئے ہیں، پہلی مجلس سے تھکے ہوئے ہیں۔ بیت الحزن جس میں سیدہ دن رات روتی تھی، یہ اس کی نقل ہے۔ ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ اس کی نقل ہے۔ میں کہتا ہوں نبی ہر نماز کے بعد فاطمہ زہرا کی دہلیز پہ جاتے تھے اور جا کے فاطمہ زہرا کو سلام کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں تو 5 وقت نہ، روزانہ 1 بار، روزانہ 1 مرتبہ بطول کے دروازے پہ۔ یہ سمجھ کے آ کہ یہ بطول کا در ہے، یہ بطول کا گھر ہے۔ یہ سمجھ کے آ کہ یہ بطول کے بچوں کا در ہے، یہ بطول کے بچوں کا گھر ہے، تو سنت رسول ادا ہو جائے گی۔ آیت کا مفہوم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ مجھے کسی نے کہا جناب آپ زیارات پہ جاتے ہیں، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، قوم، جیسا کہ سید اون شمسی صاحب قبلہ گزشتہ گئے ہوئے تھے زیارات پہ، اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے، آپ کو بھی اللہ لے جائے، مجھے پھر لے جائے۔ مولا علی کے روضے پہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پہ، امام حسن عسکری، حضرت عباس کے روضے پہ، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، اس نے کہا میں نے کچھ وہاں پہ کتابچے پڑھے ہوئے دیکھے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اذن دخول، داخل ہونے کی اجازت مانگے۔ توجہ فرمائیے، اذن دخول، آپ زیارات پہ تشریف لے جاتے ہیں نا، وہاں پہ ایک کتابچہ ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اذن دخول، ذریعہ اقدس کی طرف، روضہ اقدس کی طرف جانے کی دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کریں، میری طرف دیکھیں۔ اس نے کہا یہ کیا بدعت ہے؟ آپ کا ذہن تھکا ہوا ہے، جب آپ زیارات پہ جائیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے جائے گا۔ جب زیارات پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک کتابچے پہ لکھا ہوتا ہے عربی میں اذن دخول، جس کو عربی نہیں آتی وہ اپنی زبان میں کہہ لے، پنجابی میں، سندھی میں، اردو میں بولے، سیدہ معصومہ قوم اجازت ہے تیری زری پہ آ جائیں، اے نواب کربلا، اے والی کربلا، تیری جاگیر علی اکبر میں آ گئے ہیں، اجازت ہے حبیب ابن مظہر کو سلام کرنا ہے، پھر آپ کو سلام کرنا ہے، آ جائیں، نجف میں جائیں سلام کریں، اجازت ہے مولا آپ کی زریب تک آ جائیں، زری کا بوسہ لے لیں۔ یہ ہے اذن دخول، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا بدعت ہے؟ کیا آپ جس بھی روزے پہ جاتے ہیں پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا مطالعہ نہیں، ہم یہ اذن دخول کبھی بھی نہ پڑھتے اگر بطول کے دروازے پہ محمد نہ پڑھتے۔ محمد نے پڑھا ہے، سیدہ مجھے اجازت ہے میں اندر چلاؤں؟ ہائے 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 ہائے، کیا مقام سیدہ ہے! سیدہ مجھے اجازت ہے میں اندر چلاؤں؟ تو سیدہ اجازت دیتی ہیں تو پھر نبوت قدم اٹھاتی ہے، عصمت کی دہلیز پہ رکھتی ہے۔ یہ مقام سیدہ ہے، تو جس پہ بطول راضی اس پہ رسول راضی، جس پہ رسول راضی اس پہ خدا راضی۔ آئیے پہلے بطول کو راضی کریں۔ عام بطول ہے، عام بی بی ہے،
مگر دیکھیں جب بھی سیدہ بابا کے سامنے آتی تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے، تعظیم کرتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ بی بی برقعے میں تھی، پردہ میں تھی، 4 سال کی سیدہ اور پردہ، ہاں 4 سال کی سیدہ اور پردہ، حجاب۔ کون ہے؟ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ فاطمہ ہے اور اپنے باپ کی ماں ہے۔ ہائے ہائے، فاطمہ ہے اور اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی ماں جو لفظ ہے یہ مرکز کو کہا جاتا ہے، مرکز کو کہتے ہیں ام الکتاب، کتاب کا مرکز کون؟ سورہ الحمد۔ المومنین، مومنوں کی ماں۔ تو جو ہے یہ مرکز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، مرکز۔ اب پھر مجھے واپس آنا پڑے گا پہلی حدیث کی جس طرح تشریح کی، اسی طرح اسی کی تشریح ہے۔ میں معصوم ہوں، یہ میری معصومیت کا مرکز۔ میں صدیق ہوں، میری صداقت کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ میں امین ہوں، میری امانت کا مرکز۔ سبحان اللہ۔ میں نبی ہوں، میری نبوت کا مرکز۔ میں رسول ہوں، یہ میری رسالت کا مرکز۔ اب اس حدیث کو اگر دیکھیں، سیدہ ہو گئی مرکز، رسالت اور نبوت ہوگی جز۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہت بڑا جملہ۔ اب رسالت یہاں پہ جزو ہو گئی۔ فاطمہ بطول سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ہو گئی مرکز۔ ارے اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نبی کو معراج پہ نہیں بلایا تھا، بطول دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ادھر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو آئیے پہلے بطول کو راضی کرنا ہے۔ بطول کو کیسے راضی کریں گے؟ جب اس بی بی کے بچوں کا غم منا لیں گے نا، بطول راضی ہو جائے گی، سیدہ راضی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ نبی فرماتے تھے مجھے اجازت ہے میں چلا ہوں، تو ایک دن جناب سیدہ خاموش ہیں، اجازت نہیں دیتی۔ پھر کہا بطول بیٹی اجازت ہے میں چلا ہوں، کیونکہ نبی کے ساتھ ایک صحابی تھے جو کہ آنکھوں سے نبینہ تھے۔ حضرت فضہ نے بتا دیا سیدہ نبی اکیلے نہیں، ساتھ ایک صحابی ہے۔ تو بی بی نے تیسری مرتبہ جب سنا کہ بطول اجازت ہے میں اندر چلا ہوں، تو سیدہ نے رو کے کہا بابا آپ کو تو نہیں روکا، کہا میرے ساتھ ایک صحابی ہے، بابا آپ تشریف لے آئیں۔ نبی سمجھ کے فرمایا بیٹی وہ جو صحابی ہے نا وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ بے غور سے سننا، ہمارے رونے کے دن ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے۔ سیدہ نے کیا جملہ کہا سادات وزان، کہا بابا وہ نابینا ہیں، میری تو آنکھیں ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے۔ نبی آئے، سیدہ سے پیار کیا۔ نبی کا آخری وقت ابھی یہ ذاکر صاحب بیان کر رہے تھے
اللہ ان کی زبان میں تاثیر فرمائے۔ نبی کا آخری وقت ہے اور بار بار دروازہ کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ اور فرماتے ہیں رک جا، ابھی اندر نہ آنا، میرے پاس بطول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری ماں بہنوں، سیدہ کا پردہ آپ کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں رک جا، اندر نہ آنا، بطول بیٹھی ہے۔ بابا یہ دروازے پہ کون ہے جس کو آپ روکتے ہیں؟ فرمایا بیٹا یہ ملک الموت ہے، یہ کبھی بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا، میں نے اسے روکا ہے کہ رک جا میرے قریب نہ، بطول بیٹھی۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ پہلا پرسہ جی بھر کے دیجئے، میری ماں بہنوں کے حصے کا پرسہ ہے۔ بابا دروازے کو دیکھ کے رونے کا سبب؟ فرمایا دروازے کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں میرے بعد کچھ لوگ اس دروازے پہ آگ لے کے آ جائیں۔ اللہ پرسہ قبول کرے۔ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے یہ دروازہ۔ العظمت اللہ۔ بابا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ میری تعظیم کیا کرتے تھے؟ کا معلوم ہے، بس ادا دارو نبی کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہے یتیم ہونا ایک رب کی قدرت ہے، مگر دعا کیا کریں کہ کسی کے یتیم ہونے کے بعد اس پہ ظلم نہ ڈھایا جائے، اس پہ ظلم نہ آئے۔ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے سے 70,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عام یتیمہ ہے، محمد کی بیٹی، نبی کے بعد کیا ہوا؟ سیدہ دن رات بابا کی محبت میں روتی ہے۔ یہ وہاں سے رونے کو روکا گیا ہے۔ مسلمان آ گئے، یا علی زہرا سے کہیے کہ رونے کا وقت مقرر کرے، ہمارے بچے رونے کا آواز سنتے ہیں سو نہیں سکتے۔ یہ وہاں سے روکا گیا رونے کو، یا دن کو روئیں یا رات کو۔ علی نے پیغام دیا، قبر رسول پہ زہرا کہتی ہے یا رسول اللہ، نبیوں کا سردار بابا اب بطول کو کوئی رونے بھی نہیں دیتا، ایسی قسمت۔ جنت البقیع سے دور ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا بیت الحزن، رونے والا گھر۔ مدینہ سے باہر دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے، بس یہ ایک نشان ہی ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی بی بی کے پاس گئے کہ سیدہ آپ یہاں رو رہی ہیں، حسن اور حسین گھر میں رو رہے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کے حصے میں ایک فدق ہے۔ بڑی ذمہ داری سے ایک ملتان کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں، یہ جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے نا، یہ سندھ، ملتان اور سندھ یہ ایک ہی ہے، یہ آخری شہر ہے سندھ کا، پھر حصے ہو گئے، یہ سندھ کا حصہ ہے، اور آپ بی بی کے فدق میں بیٹھے ہوئے۔ میرے پاس اس کے حوالہ جات ہیں، یہ بی بی کی جاگیر ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فدق بی بی کا حصہ ہے، افغانستان میں کچھ حصہ ہے بی بی کا۔ حسن حسن گھر میں رو رہے، کیوں؟ کہ وہ آپ کے بابا نے جو فدق دیا تھا نا، مسلمانوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ بی بی آئی، مباہلے والے وہ گواہ ساتھ لیے،
گئی دربار میں. ابھی ذاکر صاحب بیان کر رہے تھے 4 گھنٹے سادات و زاں بی بی کھڑی رہی ہے. بطول اور 4 گھنٹے بی بی کھڑی رہی. ایک مسلمان نے پوچھا بی بی کیا لینے آئی ہے, کیوں کھڑی ہے؟ کہا فدق. کون سا فدق؟ جو میرے بابا نے میرے حق میں لکھا. بی بی کوئی ثبوت؟ بی بی نے برقعے سے نبی کا لکھا ہوا دیا. کیا یہ تحریر ہے؟ 400 لوگوں میں دکھایا گیا. آخر اس نے کیا کیا؟ پھاڑ دیا. آسانی سے نہیں سنو, پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کیے, زمین پہ پھینک دیا. کہتے بی بی آپ مسئلے سے بھول گئی ہیں, آپ کا کوئی حق نہیں. بڑا آرام سے سن لیا آپ نے, میری طرف دیکھیں. آپ کا کوئی حق نہیں. مجھے شمسی صاحب کی بلا لے کے آئی تو میں نے کہا میں ذاکر کے فضائل میں جاؤں گا, مصائب میں نہیں جاؤں گا. میری یہ عادت ہے, میرا یہ وظیفہ ہے, میں ذاکر خطیب کے فضائل میں آیا کرتا ہوں. آپ کا کوئی حق نہیں. بی بی واپس آئی. گئی کیسے تھی؟ دائیں حسن تھے, بائیں حسین. جب واپس آئی, حسن حسین کا سہارا نہیں, دیواروں کا سہارا لے کے بطول آئی. آگے بی بی سیدہ زینب نے دیکھا کہ اماں رو رہی. اماں تیرے رونے کا سبب کیا ہوا جو حق نہیں ملا؟ سیدہ کہتی ہے زینب میں حق کو نہیں رو رہی, میں اس لیے رو رہی ہوں آج کے بعد مسلمانوں نے تیری چادر نہیں چھوڑی. تیری چادر کا مجھے غم ہو گیا ہے. اماں میری چادر, میرے حسن حسین جیسے بھائی. بی بی فرماتی اس وقت نہ حسن ہوگا نہ حسین, نہ میری دعا کا عباس. اللہ اکبر. عزاداروں, بی بی کہتی اماں آپ روئیں نہیں, آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بی بی ایک پانی لے آئی, سیدہ کے سامنے پانی پیش کیا. روایت میں کہ سیدہ نے پانی پینا چاہا تو فوراً حسین پہ نظر پڑ گئی اور بی بی نے پانی رکھ دیا. سیدہ زینب کہتی ہے ماں آپ نے پانی رکھ دیا, کہا میری حسین پہ نظر پڑ گئی. تو آپ نے پانی رکھ دیا؟ فرمایا ہاں اس لیے یہ میرے بطن میں کہا کرتا تھا اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں, اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں, اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. زینب میں وصیت کرتی ہوں میرے بعد حسین جب بھی پانی مانگے, پانی دینے میں دیر نہ کرنا, فوراً پانی دینا. اور سیدہ زینب کیا کیا کرتی تھی میری ماں بہنوں, جب حسین رات کو سو جاتے تو سرہانے پانی کی ایک سراہی زینب رکھ دیا کرتی تھی کہ پانی کو لیٹ نہ ہو جائے. چند دن گزرے, مسلمانوں کا وفد آ گیا. وہ جو رسول نے فرمایا تھا کہ اس دروازے پہ آگ لے کے آ جائیں. دروازے پہ بلند آواز سے کہتے ہیں علی کو باہر نکالیے, علی ہماری بیعت کرے. جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کہاں تھے, ساتھ ساتھ علم بھی بتاتا جاؤں. سیدہ نے فرمایا یا علی آپ پڑھیں نماز, اب آپ کا اور میرا آ گیا امتحان. آپ کے پیر سے تیر نکالا جاتا تھا, آپ کو درد ہوتا تھا, مگر رسول خدا نے فرمایا تھا جب میرا بھائی علی پڑھے نماز تیر کو کھینچ لیجئے گا, کیونکہ جب یہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے. آپ پڑھیے نماز, میں جانوں یہ دروازہ جانے. علی نماز میں مصروف ہو گئے. یہ کہتے ہیں سیدہ دروازہ کھولیے, علی کو باہر نکالیے. فرمایا خبردار بلند آواز سے نہ بولیں, یہاں نبی احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یہاں ملائکہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کہتے بی بی ہمیں فضائل نہیں بتائیے. یہ کہنا تھا ان ظالموں نے کیا کیا, لکڑیاں کٹھی, دروازے کو آگ لگا دی. صرف آگ نہیں لگائی مسلمانوں,
میرے بھائیوں عزیزوں کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں اہل سنت والجماعت بھائی تشریف فرمائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بی بی کو راضی کرنے کے لیے مجلس میں آ گئے ہو۔ صرف دروازہ جلایا نہیں، دروازہ بی بی کے بطن اطہر پہ گرایا۔ دروازہ گرانے کے بعد کیا کیا؟ ایک کنفس ملعون ہے، اس نے بی بی کو درے مارے، بی بی کا ہاتھ توڑ دیا، بی بی کی پسلیاں توڑ دی، بی بی کا موسم شہید ہو گیا۔ ہائے عزاداروں، علی کے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے لے گئے محل میں۔ سنو گے یہ جملہ؟ جیسے ہی علی کے گلے میں رسی دیکھی زینب نے، بی بی ماں زہرا کے قدموں پہ گر گئی، کہتی اماں اپنے باب محمد کا واسطہ میرا بابا بچا، اپنے باب محمد کا واسطہ میرا بابا بچا۔ آزاد سید نے کیا کیا؟ تطہیر والا برقع پہنا، سلمان کو ساتھ لیا اور کہا کہ قبر رسول پہ آ کے بد دعا کرنا چاہتی تھیں۔ سلمان گئے ان کے پاس، ان کے محل میں گئے، کہتے ہیں علی کو چھوڑ دو، بطول بد دعا کرنے والی ہے۔ آزاد دروازوں سے دروازے ٹکرا رہے تھے، مدینے میں زلزلہ کی کیفیت تھی۔ علی کو لے کے قبر رسول پہ سلمان آ گئے۔ زہرا نے کیا کیا؟ علی کا ہاتھ پکڑا، زینب کے سامنے آ گئی، کہا زینب اپنا بابا سنبھال لے، اب میں دیکھوں گی تو حسن کیسے بچائے گی، تو حسین کیسے بچائے گی، تو عباس کیسے بچائے گی، تو اکبر کیسے بچائے گی، تو قاسم کیسے بچائے گی، تو آن و محمد کیسے بچائے گی۔ ہائے آزادہ رو رونے والوں، علی علیہ السلام تو اسلام آئے، مصلی عبادت پہ خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے زہرا کو اور مجھے امتحان میں کامیاب کیا۔ سادات و عزام مجھے معاف کرنا، 3 دن برابر سیدہ زینب دیکھتی رہی کہ اماں سوتی نہیں۔ زینب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، سیدہ زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ پرسہ دینے آپ نے زینب کی سرخ آنکھیں دیکھ کے کہتے ہیں، علی کہتے ہیں زینب تو کئی دنوں سے سوئی نہیں۔ کہ بابا کیسے سوؤں؟ ماں نہیں سوتی، اماں زہرا نہیں سوتی۔ آزاد سیدہ کے پاس آگئے، علی کہتے ہیں زہرا سوتی کیوں نہیں؟ کہا یا علی کیسے نیند آئے؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا، میری پشت پہ تازیانوں کے دروں کے نشان ہیں، سیدھا بھی نہیں سو سکتی، کروٹ لے کے بھی نہیں سو سکتی، اپنے ہاتھ کو چہرے کے نیچے رکھ کے بھی نہیں سو سکتی۔ بس آزاد رو چند دن گزرے، سیدہ زہرا نے وصیتیں کرنی شروع کی۔ آخری وصیت یہ تھی، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کیونکہ میں بطول ہوں۔ آزاد رو سیدہ کی شہادت ہو گئی، غسل و کفن ہو گیا، آدھی رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھا، علی نے سر سے عمامہ اتارا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا الحجابہ الحجابہ، ہائے پردہ کرو پردہ کرو۔ زینب نے کہا بابا کن سے کہہ رہے ہیں پردہ کرو؟ کہا میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، فرشتوں پردہ کر لو، بطول کا جنازہ اٹھ رہا۔ اللہ اللہ